شکر گزاری میں پیسہ دے دینا، مال دے دینا، اپنی کوئی چیز دے دینا بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم کئی دفعہ شکر گزاری سمجھتے ہیں دے کے دے دینے کو، بہت اچھی بات ہے، دینی چاہیے. ہم کئی دفعہ شکر گزاری کرتے ہیں پیسے دے دینے کو، بہت اچھی بات. ہم اس طرح کی فرق فرق چیزوں کو خدا کے حضور دینا بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ شکر گزاری کا نقطۂ عروج کوئی چیز دے دینا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور دینا، اپنے الفاظ کو خداوند کے حضور پیش کرنا ہے، اپنی زبان کو خدا کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی ذات کو خدا کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے. روپیہ پیسہ دینا بہت آسان ہے، اپنا وقت خدا کو دینا بہت مشکل. آج اگر بات کریں نا تو میں ابھی خدا کے خادموں سے بات کر رہا تھا کہ ہم جس دور میں مسیح کے قدموں میں آئے، جس دور میں ہم نے توبہ کی، جس دور میں ہم نے مسیح کے ساتھ چلنا شروع کیا، اس وقت 10-10 20-20 گھنٹے دعا کرنے والے خادمین موجود تھے. وہ 10-10 گھنٹے 20-20 گھنٹے دعا کر رہے بیٹھے. اور آج اگر کسی سے بات کریں نا تو ایک دفعہ ایک پریئر وارئر میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں پریئر وارئر ہوں. پریئر وارئر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دعا کرنے والا بندہ. تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں کہا بھائی جی کتنی دیر دعا کرتے ہو؟ کہنا سر 20 منٹ. میں کہا 20 منٹ؟ میں کہا ایسا تو بولتی کہ میں آپ کر لینا. میں کہا تو کدھر کا پریئر وارئر؟ تو آج ہم زبور 150 میں سے دیکھیں گے کہ خدا کبھی اس چیز کی تردید نہیں کرتا کہ آپ روپیہ دیں، پیسہ دیں، شکر گزاری کریں، سب کچھ کریں. لیکن خدا کے دل کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے، آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں. خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو اور اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو. آج سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے گھروں میں ہے، جو خاندانوں میں ہے، جو پریشانیاں اور دکھ لے کے آج ہم لوگ چل رہے ہیں، فلاں جگہ کسی نے مسیح کو چھوڑ دیا، فلاں جگہ کسی نے مسیح کو چھوڑ دیا، فلاں جگہ کسی نے مسیح کو چھوڑ دیا، کسی کی بہن نے چھوڑ دیا، کسی کی ماں نے چھوڑ دیا، کسی کے بچے نے چھوڑ دیا، کسی کی بچی نے چھوڑ دیا، اور لگاتار ہم ان پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. لگاتار کبھی پشاور سے فون آ جاتا ہے، کبھی کراچی سے آ جاتا ہے، کبھی اسلام آباد سے آ جاتا ہے، کبھی فیصلہ آباد سے آ جاتا ہے، کبھی آپ کے شیخو پورے سے آ جاتا ہے کہ جی فلاں نے مسیح کو چھوڑ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کے لیے وقت نہیں. باپ بہت بزی ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو تربیت دے سکے. ماں بہت بزی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چرچ میں لا سکے. ہم دیکھ اتوار ہی تو ایک دن ہوتا ہے سارے کام کرنے لیں، نہیں. اتوار کا دن ہوتا ہے صرف ایک کام کرنے کے لیے، اور وہ ہے خداوند خدا کی عبادت کرنا. اور ہم نے سارے کام اتوار کو رکھے ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ سب سے خطرناک کام. جب آپ خداوند کے گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، چرچ میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چرچ میں نہ آنا آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کو، آپ کے شریک حیات کو خدا سے آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اور یہ عام انسانی تجربے کی بات ہے کہ ہم جن رشتہ داروں کو ملتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا پیار اور تعلق گہرا ہوتا ہے، اور جن کو نہیں ملتے ان کے ساتھ آہستہ 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 ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں خدا کا خادم ہمیں کہہ رہا ہے کہ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کے گھر میں آ کر اس کی حمد کرو، اس کے گھر میں آ کے اس کی عبادت کرو، اس کے چرچ میں، اس کی کلیسیا میں، اس کی عبادت گاہ میں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں اس کی عبادت کے لیے، وہاں جا کر اس کی حمد کرو. لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.
بہت بزی. بہت سال پہلے میں نے دیکھا اپنے ایک دوست کے گھر میں کہ وہ اپنی بیٹی کو, وہ آپ کو پتا ہے کہ غریب گھروں میں جھولا نہیں ہوتا بچوں کے لیے, تو وہ اکثر کپڑا باندھ کے چارپائی کے ساتھ ایک جھولا بنا دیتے ہیں. تو اس نے اس جھولے میں اپنی بیٹی کو ڈالا ہوا اور وہ اس کو کچھ آیتیں یاد کرا رہا تھا. وہ آیتیں پڑھتا تھا اور ساتھ جھولا جھلاتا تھا اور وہ بچی اس کے پیچھے پیچھے اس آیت کو پڑھتی تھی. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, اور مجھے نہیں نہ پتا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو باپ خود کر رہا ہے. اور بعد میں جب وہ بچی پروان چڑھی اور اس نے بہت بڑی خدا کی خدمت کرنا شروع کی, پھر پتا چلا کہ یہ وہ کلام ہے جو اسے سلاتے ہوئے اس کا باپ, اس کی ماں اس کے اندر اتارنا چاہتے تھے. اور آہستہ 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 کلام اس کے اندر اترتا گیا اترتا گیا اترتا گیا, اور جو خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ اور زیادہ گہرا اور زیادہ گہرا اور زیادہ گہرا, اور اتنا گہرا ہو گیا کہ اب اسے اس دنیا کی کوئی بھی چیز توڑ نہیں سکتی. ہمیں خداوند کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کرنی ہے. اپنے گھر میں وہ بھائی صاحب جتنے بھی خدا کی عبادت کر لی, عبادت ہوتی ہے, نہیں ہوتی. اگر کسی بھی جگہ عبادت کر لینا عبادت ہوتی تو خدا کبھی عبادت گاہیں نہ بناتا, کبھی ہیکل نہ بناتا, کبھی خیمہ اجتماع نہ بناتا, نہ ہی کبھی ابتدائی کلیسیا کے رسول خداوند کی عبادت کا دن مقرر کرتے, اور نہ ہی یہ عبادت کا نظام ہوتا. یہ سب کچھ خدا نے بنوایا اور ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے.